السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے البیک اور غیر مسلم ممالک سے درآمد کی ہوئی چکن اور گوشت کے تعلق سے سوال کیا ہے اور یہ ذکر کیا ہے کہ ایک مفتی صاحب کا صوتی پیغام وائرل ہو رہا ہے کہ مذکورہ چکن حلال نہیں ہے، اور وہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حوالہ دے رہے ہیں، اور بعض علماء اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% حلال ہے، اور آپ نے دریافت کیا ہے کہ دونوں میں کس کی بات درست ہے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اس تعلق سے شریعت کا ایک اصول اور ضابطہ واضح کر دیتا ہوں، چونکہ اکثر لوگ جب اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور حکم شرعی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے سامنے شریعت کے اصول اور ضابطے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ شریعت نے گوشت کے تعلق سے سختی کی ہے اور دیگر مطعومات اور اشیاء کے تعلق سے نرمی برتی ہے۔ گوشت کے تعلق سے شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ الاصل فی الذبائح التحریم، یعنی گوشت کے اندر اصل حرمت ہے جب تک کہ یہ یقینی طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ وہ حلال ہے۔ اس لیے جہاں شک و شبہ باقی ہوگا وہاں اس کی حلیت ثابت نہیں ہوگی، اور یہ ضابطہ بخاری اور مسلم کی روایت جو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اس سے ماخوذ ہے۔ اس کی تفصیل بندے نے معلمۃ القواعد الفقہیہ والاصولیہ کی 7ویں جلد میں ذکر کی ہے، اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ میں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ اب آپ کے سوال کے تعلق سے عرض ہے کہ جزیرۃ العرب میں جو چکن اور گوشت ملتا ہے اس کے تعلق سے اہل علم کا مختلف موقف رہا ہے۔ بعض حضرات توسع کے قائل ہیں اور اس کو شک و شبہ سے بھی بری سمجھتے ہیں، ان میں اکثر عرب علماء ہیں اور بعض ہمارے متوسع اہل علم بھی ہیں۔ ان حضرات کی بنیاد عموماً چکن کی کمپنیوں کا اور سرکاری عہدیداروں کا دعویٰ یا چکن کے پیکٹوں اور ڈبوں پر جو عبارت تحریر ہوتی ہے کہ اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، یا سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع سے حاصل شدہ معلومات ہیں، یہ ان لوگوں کی بنیادیں ہیں۔ اور بہت سے علماء وہ ہیں جو خود بھی احتیاط کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی احتیاط اور پرہیز کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں، جن میں عرب علماء میں سے سعودی عرب کے بڑے عالم شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سعودی عرب کے بڑے مفتی شیخ صالح الفوزان ہیں، اور ہمارے بر صغیر کے بہت سے مفتیان کرام اور علماء ہیں۔ الغرض اس مسئلے میں عرب کے اکثر علماء تو توسع کے قائل ہیں، ان کے ہاں تو بس اتنا کافی ہے کہ یہ چکن ایسے ملک سے آئی ہے جہاں اہل کتاب ہیں، اگرچہ وہ صرف مردم شماری میں عیسائی ہوں اور حقیقت میں کمیونسٹ وغیرہ ہوں، لیکن اب تو ہمارے بھی بہت سے حضرات کے یہاں البیک وغیرہ کی بہت مقبولیت ہے، خاص طور سے مولویوں کا نوجوان اور نوخیز طبقہ۔ وہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 100% حلال ہے اور اس میں کوئی شک و شبے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ خیر، ان حضرات کو البیک اور برازیل وغیرہ کی چکن بہت بہت مبارک ہو۔ اور یہ مسئلہ ہر کچھ عرصے کے بعد اٹھتا رہتا ہے، اور کافی پہلے اس پر بڑے زور و شور کے ساتھ اختلاف ہوا تھا، کیونکہ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم اور یہاں کے بہت سے علماء اہل کتاب کی چکن کہہ کر جواز کا فتویٰ دیتے تھے، اور یہ حوالہ دیتے تھے کہ حکومت کی طرف سے حلال ہونے کا پورا اہتمام ہوتا ہے، اور حکومت اس کی نگرانی کرتی ہے، اور حکومت کے نمائندے چیک کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس پر مہر لگی ہوتی ہے کہ اسلامی طریقے پر ذبح کی گئی ہے۔ تو اس فتوے پر برازیل اور بعض دیگر ممالک کے محتاط علماء نے وہاں پر موجود مذبح خانوں کا جن سے چکن اور گوشت مسلم ممالک میں سپلائی ہوتا تھا ان کا معائنہ کرنے کے بعد اعتراض کیا اور کہا کہ اس مہر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب کے مفتی اعظم نے دارالافتاء کی طرف سے مختلف ممالک میں نمائندے بھیجے اور ان ممالک کے مقامی علماء سے رابطہ کر کے ان سے تفصیلات حاصل کیں۔ پھر ان سب نمائندوں کی رپورٹوں کو شائع کیا جو تقریباً 50 صفحوں پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب کے بڑے علماء اور فتویٰ کمیٹی نے اپنا فیصلہ صادر کیا کہ وزارت تجارت کی طرف سے جو تحریر بھیجی گئی ہے کہ درآمد شدہ گوشت حلال ہے، اور وزارت اس کا پورا اہتمام کرتی ہے اور تحقیق کرتی ہے، اور جو سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں ان کی تصدیق بھی کرتی ہے، وزارت کی یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے،
اور گوشت کے اندر اصل حرمت ہے۔ اور پھر کئی ممالک کا ذکر کیا کہ ان ممالک سے درآمد شدہ گوشت حرام ہے، اور اپنے فیصلے میں ان وجوہات کا ذکر کیا جن کی بنا پر عدم اعتماد اور حرمت کا فتویٰ دیا گیا ہے، جن میں ایک وجہ یہ تھی کہ بہت سے ممالک میں ذبح کرنے والوں میں بت پرست اور آتش پرست اور کمیونسٹ وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ بھی ذکر کیا کہ بہت سے سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ادارے ایسے بھی ہیں جو نہ خود معائنہ کرتے ہیں اور نہ ان کا معائنہ کرنے والا کوئی نمائندہ ہے، صرف وہ زبانی معلومات پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنی فیس وصول کر کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ذکر کیا کہ بعض ممالک میں تحقیق سے پتہ چلا کہ انہوں نے 2 سلاٹر ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا، اس میں کچھ مسلمان کام کرتے ہیں اور کوئی آتا ہے تو اسی کا معائنہ کراتے ہیں، اور جو اصل بڑا مذبح خانہ ہے جہاں سے سارا گوشت سپلائی ہوتا ہے اس میں غیر مسلم کام کرتے ہیں اور اس کا کسی کو معائنہ نہیں کراتے۔ اور یہ مکمل رپورٹ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو مجلۃ البحوث الاسلامیہ میں مل جائے گی، اور اسی رپورٹ اور فیصلے کی بنا پر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی فقہی مقالات میں عدم جواز کا فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں، ہیئت کبار العلماء کے مندوبین کی مندرجہ بالا رپورٹیں اور اللجنہ الدائمہ للبحوث والافتاء سعودی عرب کی فتویٰ کی دائمی کمیٹی کی مندرجہ بالا سفارشات اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ برآمد گوشت کے پیکٹ پر تحریر شدہ یہ عبارت کہ اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، یہ عبارت بالکل قابل اعتماد نہیں، لہذا جب تک قابل اعتماد ذرائع سے معلوم نہ ہو کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس وقت تک اس گوشت کا کھانا جائز نہیں۔ یہ حضرت کا فقہی مقالات میں فتویٰ ہے۔ پھر حضرت کا جب پاناما کا سفر ہوا تو حضرت نے برازیل کا راستہ اختیار کیا تاکہ وہاں کے مذبح خانوں کا معائنہ ہو سکے، اور برازیل میں حضرت کے میزبان بھی ایک عرب اسکالر تھے جو خود مرغیوں کی ذبح کی نگرانی کرتے تھے اور سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے، لیکن حضرت نے جب معائنے کی کوشش کی تو انہوں نے معذرت کر دی اور کہا، یہاں کی فیکٹریوں کا یہ نظام ہے کہ باہر سے آنے والے کو پہلے 3 دن کوارنٹائن ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد داخلہ اور معائنہ ممکن ہے۔ البتہ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ذبح کرنے والے تمام مسلم نہیں ہوتے بلکہ کچھ عیسائی بھی ہوتے ہیں، اور تمام مرغیوں پہ بسم اللہ پڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت نے اس سفر نامے میں یہ لکھا ہے کہ برازیل سے آنے والے مرغیوں کے گوشت پر اگرچہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اسلامی طریقے پر ذبح کی ہوئی ہے، لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں ہمیشہ شک و شبہ ہی رہتا ہے، اس لیے ہم اسے کھانے کا مشورہ نہیں دیتے۔ اور یہی بات دارالعلوم کراچی کے فتوے میں موجود ہے، اور تعجب اس پر ہے کہ وہاں کی تقریباً تمام فیکٹریوں نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ کم از کم 3 دن قرنطینہ ہونے سے پہلے آپ داخل نہیں ہو سکتے اور معائنہ نہیں کر سکتے، اس عرصے میں ان کو مکمل موقع مل جاتا ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک ساتھی جو حلال فوڈ میں کام کرتے تھے، انہوں نے سنایا کہ ایک مرتبہ وہ کسی ملک کے مذبح خانے کا معائنہ کرنے گئے تو وہاں ذبح کرنے والے سب مسلمان تھے، اس میں ایک پاکستانی بھی تھا۔ اس سے کچھ تعلق ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کب سے اس فیکٹری میں کام کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس میں کام نہیں کرتا، اس فیکٹری والوں نے صرف 7 دن کے لیے مجھے اور کئی لوگوں کو اچھی تنخواہ پہ بلایا ہے۔ بس اس واقعے سے ہی بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام کے اس جملے کی صداقت نظر آتی ہے کہ اس کی حقیقت کے بارے میں ہمیشہ شک و شبہ رہتا ہے، اس لیے میں کھانے کا مشورہ نہیں دیتا۔ اور انہی حقائق کے بنا پر دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے اپنے ایک فتوے میں تحریر فرمایا ہے کہ برازیل اسی طرح دیگر غیر اسلامی ممالک سے درآمد شدہ گوشت کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، اگرچہ اس پر حلال کی علامت بنی ہوئی ہو، کیونکہ ذبح کے حوالے سے برآمد کرنے والی کمپنیوں کا طریقہ کار خاصا مشتبہ ہے۔ یہ دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اور اسی طرح بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، صورت مسئولہ میں مذکورہ بالا وجوہ کی روح سے ایسے ہوٹلوں کا گوشت کھانا جن کے بارے میں یقین یا ظن غالب ہے کہ وہ گوشت بیرون ممالک سے درآمد کرتے ہیں، جائز نہیں، جب تک کہ یقینی طور پر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ حلال ہے، یعنی حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ اور میں نے ذاتی طور پر بھی مختلف فیکٹریوں کے تعلق سے کافی تحقیق کری،
اور معائنہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ البیک کے بعض ذمہ داروں سے میرے تعلقات تھے، میں نے ان سے معلوم کیا تو یہی جواب ملا کہ برازیل سے چکن آتی ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ میرا ایک بڑی کمپنی میں جانا ہوا جن کے پاس چکن کے مختلف انٹرنیشنل برانڈ تھے اور قانون کے مطابق سب پہ حلال کا سٹیکر تھا۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ سے کون کون سی کمپنیاں لیتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان سے لینے والوں میں البیک بھی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ کوئی خاص کمپنی کی چکن لیتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ کوالٹی دیکھتے ہیں، ان کے معیار کے مطابق جو موجود ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ساتھی نے جو حلال فوڈ میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اب یہ لوگ ریشیا سے بھی چکن لینے لگے ہیں اور البیک کا بھی اعتماد حلال سرٹیفکیٹ پہ ہے۔ اور اس بات کی اپنی ویب سائٹ پر کمپنی والوں نے صراحت کر دی ہے کہ ہم صرف انہی کمپنیوں سے مرغیاں لیتے ہیں جن کے پاس حلال سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور حکومت سے منظور شدہ ہوتا ہے۔ اور اس مسئلے کے تعلق سے میں سعودی عرب کے بڑے مفتی شیخ صالح الفوزان کی تحقیق ذکر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب احکام الصید والذبائح میں غیر مسلم ممالک سے امپورٹ کیا ہوا چکن اور گوشت کے تعلق سے تفصیلی بحث کی ہے اور اس کو حرام قرار دیا۔ اور انہوں نے ایک وجہ یہ بھی ذکر کی کہ کئی واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ اسلامی طریقے پر ذبح کیا ہوا کی مہر کے باوجود پیکٹ میں مرغی گردن سمیت تھی جس کو کاٹا ہی نہیں گیا تھا۔ اور حد تو یہ ہے کہ مچھلی کے پیکٹوں پر بھی اسلامی طریقے پر ذبح کیا ہوا کی مہر لگی ہوتی ہے اور مچھلی کا یہ منظر اب بھی کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے۔ اور شیخ کا ابھی تک یہی موقف ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا متبادل موجود ہے، مقامی چکن بڑی فراوانی کے ساتھ موجود ہے، تو اس کو چھوڑ کر باہر کی طرف جانے کی اور مشتبہات میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تعجب تو مجھے ان نوخیز مفتیوں پر ہے جو بڑی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں کہ 100% حلال ہے اور کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ میں تو ان لوگوں کو معذور سمجھتا ہوں۔ بلند صاحب کا یہ کہنا کہ اب تو سب ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ ذبیحہ کے لیے تو یہ بھی شرط ہے کہ ہر مرغی پہ اللہ کا نام لیا جائے، اور جو موجودہ مشینی نظام ہے اس میں ایک دن میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرغیاں ذبح ہوتی ہیں، اور ذبح کرنے والے ایک آدمی کو ایک دن میں کئی ہزار مرغیاں ذبح کرنا ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان مشین کی برابری نہیں کر سکتا۔ عموماً اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چین میں الٹی لٹکی ہوئی مرغیاں آٹومیٹک مشین کے ذریعے گھوم کر آ رہی ہوتی ہیں اور 3-4 بندے کھڑے ہوئے ذبح کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مسلسل 4 گھنٹے یا 6 یا 8 گھنٹے ہر مرغی پر بسم اللہ پڑھنا آسان نہیں ہوتا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو اللہ کا نام لینے کا اہتمام ہی نہیں کرتے اور نہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، خاص طور سے عرب لوگ، اور بعض شروع کی چند مرغیوں پہ پڑھ لیتے ہیں اور بعض کسی مرغی پہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے، اور بعض اوقات کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے انسان کو کہ بسم اللہ پڑھنا ممکن ہی نہیں رہتا، اس کے بعد بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شبہ نہیں ہے۔ اور آخر میں ہم شیخ الاسلام کا ایک واقعہ نقل کر کے یہ بات بھی واضح کر دیتے ہیں کہ بعض حلال کے اداروں کا معیار بھی ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں کینیڈا کے مذبح خانے کا معائنہ کرنے گیا تو ان کے سامنے صحیح طریقے سے ذبح کرنے کی ایک تجویز رکھی تو وہ لوگ راضی ہو گئے، اس شرط کے ساتھ کہ مقامی مسلمان اس کا مطالبہ کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حلال سرٹیفکیٹ ایشو کرنے والی تنظیم نے اس تجویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بس خلاصہ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ یقیناً حرام میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔